خوش آمدید۔ اچھا، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی مقابلہ بظاہر ہار جائیں لیکن حقیقت میں وہی آپ کی سب سے بڑی اور شاندار جیت ثابت ہو؟ آج کے اس جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے ہی پراسرار اور دلچسپ واقعے کی گہرائی میں جائیں گے جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کی، جہاں بظاہر نظر آنے والی ایک سفارتی شکست دراصل ایک عظیم الشان تاریخی فتح میں تبدیل ہو گئی۔ تو آئیے سیدھا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اس بنیادی سوال کو حل کرتے ہیں، آخر کیسے وہ معاہدہ جو اس وقت صحابہ کرام کو بھی انتہائی غیر منصفانہ اور شدید تکلیف دہ لگ رہا تھا، آگے چل کر اسلام کی سب سے شاندار کامیابیوں کی بنیاد بنا۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پورے منظرنامے کو بالکل شروع سے دیکھنا ہوگا۔ پہلا حصہ، ایک کشیدہ صورتحال۔ اس کہانی کا آغاز دراصل ایک پرامن مذہبی سفر سے ہوتا ہے جو غیر متوقع طور پر ایک انتہائی کڑے جغرافیائی اور سیاسی تعاطل میں بدل گیا۔ ذرا اس قافلے کے حجم کا تصور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام کا قافلہ تھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کسی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ ان کے پاس صرف سفر کے دوران بنیادی دفاع کے لیے تلواریں تھیں، اور وہ بھی نیام کے اندر بند تھیں۔ اور ان کے پرامن ارادے کے تو بالکل واضح ثبوت موجود تھے۔ سب نے احرام باندھ رکھا تھا، ان کے ہمراہ 70 قربانی کے جانور تھے۔ ان جانوروں پر عرب کے روایتی نشانات، شعار اور کلادہ بھی موجود تھے، جنہیں دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ یہ لوگ صرف حرم میں قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن ان تمام امن کی نشانیوں کے باوجود قریش مکہ نے اپنی فوجیں نکال کر اس قافلے کا راستہ روک لیا۔ پھر ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مکہ کی حدود کے بالکل قریب حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی القصوہ اچانک بیٹھ گئی، اور اس نے آگے بڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسے محض سفر کی تھکاوٹ نہیں سمجھا گیا، بلکہ یہ ایک واضح الہی مداخلت تھی کہ جس طاقت نے کبھی ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، اسی نے آج اس اونٹنی کو حرم کی حدود سے باہر روک دیا ہے۔ دوسرا حصہ، سفارتکاری اور بیعت۔ قافلے کے رکنے کے بعد اب جسمانی رکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی شدید سفارتی اور نفسیاتی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیسے مزید شدت اختیار کرتی ہے۔ قریش میں یکے بعد دیگرے اپنے سفیر بھیجنا شروع کیے۔ پہلے بدیل آیا، پھر حلیس، جنہوں نے قربانی کے جانور دیکھ کر پرامن ارادے کی تصدیق کی۔ پھر عروہ بن مسعود آیا، جس نے باتوں سے اکسانے کی کوشش کی، لیکن وہ صحابہ کی والہانہ عقیدت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بالآخر مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو حتمی سفیر کے طور پر مکہ بھیجا گیا، کیونکہ ان کا وہاں بہت اثر و رسوخ تھا۔ مگر پھر صورتحال اچانک انتہائی سنگین ہو گئی۔ مسلمانوں کے کیمپ میں ایک خطرناک افواہ پھیل گئی کہ ان کے پرامن سفیر حضرت عثمان کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے، اور بس اس ایک خبر نے اس سفارتی تعطل کی نوعیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس افواہ کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام 1400 صحابہ سے موت تک لڑنے اور پیچھے نہ ہٹنے کا حلف لیا۔ تاریخ میں سے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ جب قریش کو مسلمانوں کی اس جان نثاری اور بیعت کی خبر پہنچی تو ان پر خوف طاری ہو گیا، اور انہوں نے گھبرا کر فوری طور پر امن معاہدہ کرنے کے لیے اپنے نمائندے سہیل بن عمرو کو بھیج دیا۔ تیسرا حصہ، ایک متنازع معاہدہ۔ سہیل بن عمرو کی آمد کے ساتھ ہی معاہدے کی تحریر کا آغاز ہوتا ہے، اور یہیں سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا جذباتی اور نفسیاتی امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب ذرا ان شرائط پر غور کریں، یہ بظاہر کس قدر غیر متوازن تھیں۔ مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر ہی واپس جانا تھا، اور سب سے زیادہ چبھنے والی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ جائے تو قریش اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ شرائط صحابہ کرام کے لیے انتہائی ناقابل فہم اور تکلیف دہ تھیں۔ معاہدہ لکھتے وقت نفسیاتی دباؤ اپنے عروج پر تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو سہیل نے اعتراض کر دیا۔ اسے تبدیل کر کے عرب کا پرانا طریقہ باسمک اللہم لکھا گیا۔ پھر قریش نے نبی کریم کے نام کے ساتھ رسول اللہ کی شرط پر بھی اعتراض کر دیا۔ جب حضرت علی نے عقیدت کی بنا پر اسے کاٹنے سے انکار کر دیا تو امن کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس لقب کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ یہ قیام امن کے لیے ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ چوتھا حصہ، ایمان کا امتحان۔ معاہدے پر دستخط ہونے کے فوراً بعد کا مرحلہ صحابہ کرام کے صبر کا ایک عظیم امتحان ثابت ہوا۔ ذرا تصور کریں،
معاہدے کی سیاہی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو کا اپنا بیٹا ابو جندل، جو مسلمان ہو چکا تھا، قید کی بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا مسلمانوں کے کیمپ میں آ گرا اور پناہ مانگی۔ لیکن معاہدے کی شرائط طے پا چکی تھی۔ سہیل نے کہا کہ معاہدے کے تحت یہ پہلا شخص ہے جو آپ کو واپس کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی پاسداری کرتے ہوئے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ اسے واپس کافروں کے حوالے کر دیا۔ یہ منظر صحابہ کے لیے صبر کا پہاڑ ٹوٹنے کے مترادف تھا۔ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولنے اور جانور قربان کرنے کا حکم دیا تو کوئی ایک صحابی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ بالکل دل گرفتہ تھے۔ ایسے میں آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک شاندار اور تزویراتی مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کہے بغیر خود باہر جائیں، اپنی قربانی کریں اور سر منڈوا لیں۔ بالکل ویسا ہی ہوا۔ جب آپ نے عملی طور پر ایسا کیا تو صحابہ کرام نے فوراً آپ کی پیروی کی اور یوں یہ شدید بحران ٹل گیا۔ آخری حصہ، فتح مبین۔ اور اب ہم اس کہانی کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں اس بظاہر نظر آنے والی شکست کے پیچھے چھپی شاندار حکمت عملی پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ جب مسلمانوں کا قافلہ افسردگی کے عالم میں مدینہ واپس جا رہا تھا تو راستے میں قرآنی وحی نازل ہوئی، سورۃ الفتح، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو کوئی عام فتح نہیں بلکہ فتح مبین یعنی ایک واضح اور کھلی فتح قرار دیا۔ یہ سن کر صحابہ حیران رہ گئے کہ جس معاہدے کو وہ شکست سمجھ رہے تھے وہ فتح کیسی ہو سکتی ہے؟ تو اسے فتح کیوں کہا گیا؟ ان دو ادوار کا موازنہ کرنا بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف مسلسل تنازعات اور جنگوں کے سائے میں گزرے تبلیغ کے 19 سال ہیں، اور دوسری طرف اس معاہدے کے بعد ملنے والے امن کے محض 2 سال۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اعداد و شمار سب کچھ صاف واضح کر دیتے ہیں۔ 19 سال کی مسلسل جد و جہد اور جنگوں کے بعد مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 3000 تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے محض 2 سال بعد جب فتح مکہ کا وقت آیا تو اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی تھی۔ امن کے اس مختصر عرصے میں یہ زبردست اضافہ اس معاہدے کی اصل اور سب سے بڑی کامیابی کا ثبوت ہے۔ اگر ہم اس کے بنیادی نتائج کو سمیٹیں تو صلح حدیبیہ کی اصل جیت یہ تھی کہ قریش نے جو پہلے مسلمانوں کو محض باغی سمجھتے تھے، اب دستخط کر کے انہیں اپنے برابر کی ایک جائز سیاسی قوت تسلیم کر لیا تھا۔ 10 سال کے اس امن نے قبائل کو آزادی دی کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں اتحاد بنائیں۔ جب جنگ کا خوف ختم ہوا تو اسلام کا پیغام بہت تیزی سے پورے عرب میں پھیل گیا۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر انہوں نے حقیقت میں سب سے بڑا اسٹریٹجک فائدہ حاصل کر لیا تھا۔ تو اس شاندار واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات وقتی طور پر جھک جانا یا اپنی انا کو پس پشت ڈال کر بظاہر غیر منصفانہ شرائط مان لینا کسی کمزوری کی نہیں بلکہ ایک وسیع تر بصیرت کی علامت ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی یہ حکمت عملی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم بھی اپنی زندگی کے تنازعات میں وقتی نقصان برداشت کر کے کوئی بڑا اور دیرپا فائدہ حاصل کرنے کی بصیرت رکھتے ہیں؟ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ۔